أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال کہا ربی اے میرے رب انی دعوت بے شک میں نے پکارا قومی اپنی قوم کو لیلا و نہارا دن میں اور رات میں. تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا یہاں پر ذکر چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا، دعوت دی، ان کو بتایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. لیکن جب ایک طویل مدت تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں پکارا، یعنی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس وقت میں میں اپنی قوم کو دعوت نہ دیتا ہوں. فلم یزدہم پس نہیں زیادہ کیا انہوں نے دعائی میری دعا نے الا فرارا مگر بھاگنا، یعنی میں جتنا بھی ان کو پکارتا رہا تو میری پکار کے نتیجہ میں وہ مجھ سے اتنا ہی دور بھاگتے رہے. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ وہ میری دعوت کو قبول کرتے، میری بات کو سنتے، میری پکار کو سنتے، لیکن ان کا رد عمل بالکل برعکس تھا. میں جتنا ان کو پکارتا رہا وہ اتنا میری بات سے دور بھاگتے رہے. میری طرف سے شفقت، میری طرف سے ہمدردی کا اظہار ہوتا تھا اور نتیجتاً ان کی طرف سے نفرت کا اور بیزاری کا اظہار ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ وَإِنِّي اور بے شک میں نے کلما جب بھی دعوتہم میں نے پکارا ان کو لتغفر لہم تاکہ تو ان کو بخش دے. جعلوا اصابعہم ڈال لی انہوں نے اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں، واستغشوا اور اوڑھ لیے ثیابہم اپنے کپڑے، وَأَصَرُّوا اور انہوں نے اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا تکبر. میری دعوت کے نتیجہ میں انہوں نے کس طرح سے خود کو بچایا کہ جب میں بات کرتا تھا تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے کہ میری آواز، میری پکار ان تک پہنچ ہی نہ سکے. اور یوں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کی آواز، کوئی پکار نہ پہنچے لیکن اس کا عمل بسا اوقات بات سننے پر آدمی کو مجبور کر دیتا ہے کہ یار اس کی بات سنوں تو صحیح، یہ کہتا کیا ہے. تو اس بات سے بھی بچنے کے لیے کہ وہ میری تڑپ کو دیکھیں، میرے رونے دھونے کو دیکھیں، میرے عمل کو دیکھیں اور ان کے دل پسیج جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، انہوں نے اس سے بھی بچنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ لی کہ وہ میری بات کو نہ سنیں، نہ میرے وہ درد کو، میرے رونے دھونے کو نہ وہ دیکھیں. تو اس طرح سے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور میں ان کو بلاتا رہا، اور میرا یہ بلانا لتغفر لہم وہ یہ تھا کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، کہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے. کہ ایک طویل مدت تک انہوں نے اولو العزم نبی کی نافرمانی کی ہے،
اس کی بات سے اعراض کیا ہے، سرکشی کی ہے، اتنے بڑے جرم کے وہ مرتکب ہیں، لیکن اب بھی اگر وہ اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ پھر بھی تو ان کو معاف کر دے۔ تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، لیکن اپنی زندگی کے کسی موڑ پر وہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے، بخش دیتے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے پکارا ان کو بلند آواز سے۔ جہر کہتے ہیں نا بلند آواز سے بولنے کو، جہارا بلند آواز سے میں نے پکارا۔ ثم انی، پھر بے شک میں نے، اعلنت لہم، اعلنت کا معنی اعلان کیا، اعلان کر کے ان کو میں نے پکارا۔ واسررت لہم اسرارا، اور میں نے چھپکے سے ان کو پکارا، آہستہ آواز میں ان کو میں نے پکارا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر ان کا مجمع ہوتا تھا، کوئی عید کا موقع ہے، کوئی کھیل کا موقع ہے، کسی یعنی ان کا کوئی مجمع کسی جگہ پر جمع ہے، کوئی خوشی اور غمی کے موقع پر وہ جمع ہیں، اکٹھے ہیں، تو میں وہاں پر بھی گیا، اور میں نے وہاں پر چونکہ مجمع زیادہ ہے تو میں نے بلند آواز سے سب کو بات سنانے کے لیے اونچی آواز میں بات کی کہ میری بات، میری آواز وہ سب تک پہنچے، اور وہاں پر بھی میری بات نہیں سنی گئی۔ پھر میں ایک ایک کے پاس بھی گیا، رات کی تنہائیوں میں ان کے پاس گیا اور میں نے چپکے چپکے سے ان سے بات کی۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ آدمی مجمع کے اندر بات کو قبول کرنے سے گریز کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اگر وہ تنہائی میں اس سے بات کی جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، بات سنتا ہے۔ تو میں نے اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے بلند آواز سے بھی ان کو پکارا، میں نے کھلے آواز میں بھی ان کو یہ بات کہی، اور میں ایک ایک کے پاس بھی گیا اور میں نے چپکے سے بھی ایک ایک کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ کوئی اسلوب دعوت کا حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ آہستہ پکارنا، بلند آواز سے پکارنا، مجمعوں میں جا کر پکارنا، تنہائیوں میں جا کر ان کو دعوت دینا، دن کے وقت میں دعوت دینا، رات کے وقت میں دعوت دینا، کوئی اسلوب، کوئی طریقہ بھی دعوت کا حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو ان کو دعوت دیتا تھا، پھر میں ان کو کہتا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پھر میں نے ان سے یہ بات کہی کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ تم نے جو گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، میری نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے، شرک کے اندر تم مبتلا ہو، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا رحم دل ہے، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ انہ کان غفارا، اس کی طرف سے کوئی شدت کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی سختی کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء، بھیج دے گا آسمان کو، علیکم، تم پر، مدرارا، دھانے کھول کر برسنے والا۔ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ۔ نوح علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ قحط کی وجہ سے تمہارے باغات خشک ہو گئے ہیں، تمہاری کھیتیاں ویران ہو گئی ہیں، تمہارے جانور خشک ہو گئے، سوکھ گئے ہیں، دودھ دینا انہوں نے بند کر دیا ہے، تو تم اس طرح کرو، اپنے گناہ بخشوا لو، میرے پاس آ جاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ، جس طرح میں کہتا ہوں ویسے مان لو، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو دھانے کھول کر برسانے والا وہ بنا کر بھیج دے گا، کہ جس کی وجہ سے تمہاری یہ ساری خشک سالی ختم ہو جائے گی، تم پھل، سبزیاں، میوے اور جو کھیتیاں وہ تم خوب حاصل کرو گے، تمہارے جانور ان کو چریں گے اور خوب فربا ہو جائیں گے۔ تو جو جتنی قحط سالی ہے اور اس کے جو اسباب ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں، تم سب کے سب سے نکل آؤ گے۔
انہوں نے ان سے یہ بات کہی، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ۔ یعنی وہ جو کھیتی خشک ہو گئی، وہ سارا زمیندار طبقہ، وہ جو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد فصل اٹھانے پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری فصل خشک ہو گئی، اب وہ تجارت کس بات سے کریں، خرید و فروخت کیا کریں، ان کے پاس تو مال ختم ہو گیا۔ تو جب تم معافی مانگو گے اللہ سے، اللہ بارش برسائیں گے، تمہاری کھیتیاں وہ پھل اگلیں گی، میوے اگلیں گی، چارہ اگلیں گی، تمہارے جانور بھی فرپا ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے، چاہے تم جانوروں کا کاروبار کرو، چاہے تم پھل سبزیاں میوے بیچو، تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مال کی کثرت ہو جائے گی۔ اور گناہوں کی وجہ سے ان کی خواتین نے لڑکے جننا بند کر دیے تھے، کثرت ہو گئی تھی بیٹیوں کی، لڑکیوں کی کثرت ہو گئی تھی۔ نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے بھی تمہاری مدد کریں گے، وہ جو اسباب ہیں مال کے وہ پیدا کر دیں گے، وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں لڑکے عطا کریں گے۔ یعنی جو نافرمانی کے سبب سے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بیٹے نہیں ہو رہے، تو بیٹوں کا ملنا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تم اس کی نافرمانی کو ترک کر دو، وہ تمہیں بیٹے دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ جب خشک سالی ہو جائے تو باغات تو چلتے ہی پانی پر، نہریں تو ہوتی ہی پانی کے ساتھ ہیں، تو جب خشک سالی ہو جائے تو باغات میں پانی نہیں پہنچے گا، باغ خشک ہو جائیں گے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب باغ خشک ہو جائے، اس کا وہ درخت خشک ہو جائے تو اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بارش کو برسائیں گے، تمہارے ان خشک درختوں کو اللہ دوبارہ ہرا کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ یعنی تمہاری کھیتیوں کو دوبارہ باغات کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہروں کو بنا دیں گے، جاری کر دیں گے، پیدا کر دیں گے، تاکہ تمہیں آئندہ بھی پانی کا مسئلہ سامنے درپیش نہ ہو۔ تو یہ سارے نتائج ہیں کس بات کے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے یہ سارے نتائج ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو بھی وقت پر برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال کی بھی کثرت کر دیتے ہیں، اور نرینہ اولاد کی بھی کثرت کر دیتے ہیں، اور سبزیاں اور پھل اور کھیتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ لہلہا دیتے ہیں، اور وہ کھیتیاں سونا اگلنے لگتی ہیں اور نہریں جاری ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سارے کے سارے اسباب کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کے قبضہ میں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح کے حال آئیں تو ان حالات کو حالات کے ذریعے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قحط سالی ہو گئی اور مال کی کمی ہو گئی تو پھر باہر سے امپورٹ کرنا سٹارٹ کر دو، باہر سے منگوانا شروع کر دو۔ یہ تو اسباب کے ساتھ اسباب کا مقابلہ ہوا نا، اسباب نازل ہوئے اللہ کی طرف سے اور ہم ان کو درست کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ تو جہاں سے اسباب آئے ہیں، حالات آئے ہیں، رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ مال کی کثرت تھی، فتوحات ہو رہی تھی، تو اطراف سے غلے منگوائے، اطراف سے غلے منگوائے اور وہ لوگوں میں تقسیم کیا۔ ایک صحابی ہیں، غالباً ان کا نام حضرت مسنا ہے، ان کو خواب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے کہہ دو کہ میں تجھے سمجھدار سمجھتا تھا، میں تجھے دانا سمجھتا تھا۔ خواب ختم۔ حضرت مسنا رضی اللہ عنہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عمر کو میں سمجھدار اور دانا سمجھتا تھا، اور خواب ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ کبار صحابہ کو بلایا اور یہ خواب بیان کیا، تو صحابہ نے یہی بات کہی کہ عمر، دانائی یہ ہے کہ حالات جس کی طرف سے آئیں رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے۔ آپ نے
بیت المال کے اندر مال کثیر موجود ہے، فتوحات ہوئی ہیں، حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور آپ نے ان کا حل وہ بیت المال کے مال سے تلاش کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو ساتھ لیا اور میدان میں نکل گئے اور دعائے استسقاء کی، اللہ سے دعا طلب کی، بارش طلب کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابھی وہ لوگ وہاں پر موجود ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے بارش نازل ہو گئی، وہاں پر میدان کے اندر موجود تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو تمہارے اوپر یعنی کھل کر برسنے والا بنا کر بھیج دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مالوں کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعائے استسقاء، استسقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بارش کو طلب کرنا۔ دعائے استسقاء وہ اصلاً وہ استغفار ہی ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہی ہے، وہ توبہ کرنا ہی ہے، اور اس کا بہترین اور کامل طریقہ وہ نماز ہے۔ اور اسی وجہ، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو طلب کرنے کے لیے اللہ سے وہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے بارش برسائی۔ تو دعائے استسقاء وہ نماز کے ساتھ ہے، اور نماز اس کا کامل ترین طریقہ ہے، اکمل طریقہ وہ نماز کا ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات آ جائیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو جس کی طرف سے حالات آتے ہیں رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے۔ اگر حالات آئے ہیں اور آدمی نے رجوع کیا مال اور اسباب کی طرف، تو وہ حالات کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پیدا کرنے جو حالات کو پیدا کرنے والا ہے، حالات کو بھیجنے والا ہے، حل بھی اسی کے پاس ہے۔ تو کسی پر بھی کسی وقت میں کوئی بھی حال آئے تو اس کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔